السلام علیکم دوستو، ہم موجود ہیں اس وقت ایران میں۔ ایران داخل ہونے کے بعد ہمارا سب سے پہلا جو قیام تھا وہ تھا مسجد مجتمع ظاہر سرا امام رضا علیہ السلام۔ یہ تفتان بارڈر سے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود ہے، تقریباً 1 کلومیٹر یا 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پہ موجود ہے۔ تو یہاں پر پہنچنے کے بعد ہم نے اسٹے کیا ہے، اور مسجد انتظامیہ کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں پہ رکیں، آپ لوگ ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ اور یہ امام بارگاہ مسجد جو ہے نا کہ وہ بہت خوبصورت اور وسیع تیار کی گئی ہے۔ تو زائرین پاکستان سے یہاں پہنچنے کے بعد تفتان بارڈر کراس کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارا پہلا اسٹے ہے، اور زائرین کوشش تھی کہ ہم یہاں پہ جو ہے کہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے فریش ہوں، نہا دھو کے فریش ہوں، اور اس کے بعد جو ہے کہ کچھ دیر آرام کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے یہاں پہ جو ہے کہ اسٹے کیا ہے۔ تو کافی خوبصورت ماحول ہے، اور یہاں کی جو آب و ہوا ہے اور جو ہوائیں ہیں کافی فرق ہے پاکستان کی نسبت۔ رات دن جو ہے کہ ہوا چلتی رہتی ہے، موسم تھوڑا گرم ہے لیکن ہوا چلتی رہتی ہے۔ تو اب جو ہے کہ انہوں نے جتنے بھی زائرین آئے ہوئے تھے، جتنی بھی گاڑیاں، جتنے بھی قافلے میں لوگ موجود تھے، ان کو جو ہے کہ وہ سب سے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہ آپ لوگ لنگر کر کے اور اس کے بعد آپ یہاں رات ہمارے پاس اسٹے کریں، اور صبح آپ جو ہے کہ یہاں سے آپ آگے روانہ ہوں کربلا کے لیے۔ تو یہاں پہ انہوں نے لنگر کا کافی وسیع انتظام کیا ہوا ہے۔ جگہ جگہ میں ایران میں داخل ہونے کے بعد جگہ جگہ موقب جو ہے نا کہ لگے ہوئے ہیں، موقب لنگر کھانے کہہ سکتے ہیں کہ لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جتنے بھی زائرین آتے ہیں ان کو ڈے اور نائٹ سروس پرووائڈ کی جاتی ہے۔ لنگر دن اور رات ان کا چلتا ہی رہتا ہے، وہ بند نہیں ہوتا چہلم تک۔ جب چہلم ختم ہو جاتا ہے، چہلم کا دن ختم ہو جاتا ہے جس دن، اس دن جو ہے کہ وہ تمام موقف جو ہے کہ وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں صبح ہم یہاں سے نکلے ہیں، تو یہ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی بارڈر لائن ہے، اور یہ ایران کا رستہ ہے۔ اب ہم ایران کی طرف جو ہے کہ رواں دواں ہیں، اور کوشش ہماری یہی ہوگی جتنی جلد ہم جو ہے کہ وہ کربلا پہنچ سکیں، اور کربلا پہنچنے کے بعد زائرین جس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ اپنا وہ مقصد پورا کر سکیں۔ اور ہماری بھی کوشش یہی ہوگی کہ ہم بھی زیارات کر سکیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ حاضری دے سکیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ حاضری دے سکیں، اور اس کے بعد جو ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پہ بھی جو ہے کہ حاضری کی ساتھ نصیب ہو۔ یہاں سے مشہد 1030 کلومیٹر اور کربلا 2300 کلومیٹر فاصلہ ہے۔ اس دفعہ جو ہمیں بارڈر دیا گیا ہے وہ ایران سے بائی پاس روڈ ہے، جو تقریباً 1200-1300 کلومیٹر ہے، جزابہ بارڈر۔ اس سائڈ سے جو ہے کہ انہوں نے ہمیں اس دفعہ جو ہے کہ انٹری اور پرمیشن دی ہے۔ ایران کا جو بارڈر ہے وہ کراس کرنے کے بعد سب سے پہلا جو شہر آتا ہے وہ آتا ہے زہدان، اور یہ جو بارڈر ہے تفتان بارڈر، پاکستان کی طرف سے تفتان بارڈر اور ایران کی طرف میر جاوے بارڈر ہے۔ تو اس کے بعد 100 کلومیٹر کے بعد پہلا شہر زہدان آتا ہے۔ تو یہ آرمی چیک پوسٹ آ گئی ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد ہم آگے نکل چکے ہیں۔ تو زہدان شہر جو پہلا شہر ہے وہ 100 کلومیٹر کے بعد آتا ہے، اور اس میں جو ہے کہ رستے میں بالکل جو ہے کہ کوئی بھی اور شہر یا کوئی قصبہ نہیں آتا۔ تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے تو پھر آپ کو جو ہے کہ وہ آرمی والے آ کے آپ کو جو ہے کہ ہیلپ کریں گے، ادروائز آپ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ کوئی بھی جو ہے کہ وہ نہیں کر سکتے۔ نہ ہی آپ کو یہاں پہ فیول میسر ہوگا، اور نہ ہی آپ کو کوئی ٹائر چینجنگ کے لیے کوئی سہولت ملے گی۔ تو آرمی والے آ کے جو ہے کہ آپ کی مدد کریں گے، اس کے بعد آپ جو ہے کہ آگے اپنے سفر کو مکمل کر سکیں گے۔ تو ایران میں داخل ہونے کے بعد گرمی بہت زیادہ ہے، اور موسم یہاں پہ بالکل خشک ہے، اور آب و ہوا یہاں کی پاکستان کی نسبت کافی جو ہے کہ وہ گرم ہے۔ تو کوشش کریں گے جتنا ہو سکا جو ہے کہ آپ کے ساتھ اپنے لمحات شیئر کریں گے۔ یہ سامنے جو ریلوے لائن دیکھ سکتے ہیں یہ پاکستان سے آ رہی ہے، اور ایران سے ہوتے ہوئے عراق جائے گی، اور عراق سے ترکی جائے گی۔ یہ ریلوے لائن پہلے بحال ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد جو ہے کہ یہ نان فنکشنل ہو گئی تھی۔ تو ابھی بھی شاید میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جو ہے کہ وہ گورنمنٹ کے لیول پہ جو ہے کہ بات چل رہی ہے۔ تو اگر یہ بحال ہو جاتی ہے تو تجارت، پاک ترک تجارت جو ہے وہ کافی جو ہے کہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ ایران میں بھی کافی چیزیں جو ہے کہ وہ ریٹ سستے ہیں،
اور عراق کے بھی پھر دوسرے ممالک کی نسبت جو ہے کہ عراق کے بھی ریٹ کم ہیں اور ترکیہ کے بھی. تو آگے جو ہے نا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہلے بھی جو ہے نا کہ وہ جو لمحات جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہ شیئر کیے ہیں. تو لیٹ اس وجہ سے ہو گئے ہیں اس دفعہ کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا کہ نیٹ کی سہولت میسر نہیں تھی. ایران میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو ہے نا کہ ہمیں اپنا نیٹ آن کرنے کے لیے یہاں کی سم جو ہے نا کہ خریدنا پڑتی ہے, اور سم خریدنے کے بعد ہمیں اپنا ٹائم جو ہے نا کہ وہ سیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے مطابق, کیونکہ پاکستان اور ایران کے ٹائم کا جو ہے نا کہ وہ ڈیفیسٹ تقریباً آدھے گھنٹے کا ڈیفیسٹ ہے بارڈر تک. اور اس کے بعد جو ہے کہ اگر ہم عراق چلے جاتے ہیں تو عراق میں تقریباً جو ہے نا کہ وہ 2 گھنٹے کا ڈیفیسٹ ہے اپروکسیمیٹلی, میں کنفرم نہیں کہہ سکتا لیکن تقریباً 2 گھنٹے کا ڈیفیسٹ ہے وہاں پہ. تو زہدان کے تقریباً نزدیک پہنچنے والے ہیں, 65 کلومیٹر رہ گیا ہے. تو یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں بلیک کلر کے, یہ کوئلے کے پہاڑ ہیں. اس پہاڑوں کی دوسری سائڈ پہ جو ہے نا کہ وہ انہوں نے اپنا کوئلہ نکالنے کے لیے کھدائی شروع کی ہوئی ہے, بلیک گولڈ. اور یہ آرمی کا پروٹوکول جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, سیکیورٹی پروٹوکول آرمی والوں کی طرف سے قافلے کو دیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی دیا گیا تھا, اب یہاں جو ہے نا کہ ایران میں بھی. تو ہم زادان سے نکل چکے تھے, اب آگے جو ہے نا کہ وہ ہم سیرجان, اس کے بعد جو شہر آئے گا سیرجان کی طرف رواں دواں ہیں. اور شام بھی ہونے والی ہے تقریباً, اس وقت غروب آفتاب کا ٹائم ہو چکا ہے. اور سفر ہمارا مستقل جاری ہے, بغیر رکے ہم جو ہے کہ وہ سفر اپنا طے کر رہے ہیں. اور اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خیر و عافیت سے ہمیں جو ہے کہ ہماری منزل مقصود تک پہنچائے. اور دعا ہے کہ اللہ پاک یہ زیارات جو ہیں وہ ہر کسی کو نصیب فرمائے, اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھے.